السلام علیکم ڈیئر ویورز، میرا نام ہے سیف علی بٹ اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 31 مارچ کو ہماری فیڈرل اردو یونیورسٹی میں جاب فیئر ہونے جا رہا ہے، تو یہ پریپریشن ویڈیو اسی سلسلے میں تیار کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے میں سر موسیٰ کلیم کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپرچونیٹی دی کہ میں اپنے نالج کے بیسس پہ آپ سے جاب انٹرویو کے بارے میں بات کر سکوں اور آپ کو جاب فیئر کے حوالے سے گائیڈ کر سکوں۔ تو آئیے ہم جاب انٹرویو اسکلز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈریسنگ کے بارے میں۔ تو ڈریسنگ کے بارے میں اگر ہم بات کریں اور مین کی اگر ہم بات کریں تو بیسکلی آپ کے پاس جو پہلی چوائس ہے وہ ہے بزنس سوٹ کی۔ تو اگر آپ بزنس سوٹ کی طرف جا رہے ہیں تو کوشش کریں جو آپ کے بزنس سوٹ کا کلر ہے وہ چارکول یا نیوی کا آپ یوز کریں، کیونکہ اس میں آپ کی ڈیسنسی زیادہ شو ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو شرٹ آپ اس کے ساتھ یوز کریں گے تو کوشش کریں کہ وہ سالڈ اور میوٹڈ کلرز ہوں۔ اس کے بعد جو آپ اس کے ساتھ ٹائی یوز کریں گے کوشش کریں کہ وہ اسٹرائپس میں ہو یا سالڈ ہو یا سمپل پیٹرنز ہوں اس میں۔ اس کے ساتھ جو آپ شوز یوز کریں گے کوشش کریں کہ وہ کیپ ٹوز ہوں یا آکسفورڈ ہوں یا سمپل لوفر شوز آپ یوز کریں اس کے ساتھ۔ اس کے علاوہ اگر آپ نمبر 2 یعنی ایسٹرن آؤٹ فٹ شلوار قمیض کی طرف جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ دو چیزیں میک شور کریں کہ آپ کی جو قمیض کا ڈیزائن ہے وہ کالر میں ہو، اور شلوار قمیض کے ساتھ آپ ویسٹ کوٹ یا تو کوٹ لازمی استعمال کریں، کیونکہ اس کے بغیر ہمارے شلوار قمیض کو فارمل ڈریس نہیں مانا جاتا۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں شلوار قمیض کے اندر اگر آپ جو ہے شلوار قمیض یوز کریں تو اس میں آپ نے اس کے ساتھ پاجامہ سٹائل میں آپ نے شلوار یوز نہیں کرنی، بلکہ ٹریڈیشنل جو آپ کی شلوار ہوتی ہے وہ آپ نے یوز کرنی ہے۔ تو موو آن کرتے ہیں نیکسٹ جی۔ تو ساکس کی اگر ہم بات کریں تو آج کل کے فیشن کے مطابق چھوٹی چھوٹی ساکس آ گئی ہیں جو آپ کے ٹخنے کو کور نہیں کرتی، تو آپ نے وہ والی یوز نہیں کرنی، آپ نے وہ ساکس یوز کرنی ہے جو آپ کے ٹخنے کو اوپر تک کور کرتی ہیں۔ بیلٹ آپ یوز کریں سمپل اور میوٹڈ کلر بلیک یا پھر براؤن۔ کفلنگس آپ یوز کریں۔ اس کے بعد آپ اپنے ساتھ بیگ لے کر کے جا سکتے ہیں جس میں آپ اپنے ڈاکومنٹس رکھ لیں۔ آپ رسٹ واچ کا لازمی یوز کریں، وہ آپ کی ایک ایکسیسری ایڈ ہو جائے گی جس سے آپ کی ڈیسنسی شو ہوتی ہے۔ اور فریگرنس لازمی لگا کر جائیں تاکہ آپ کا جو انٹرویور ہے وہ اس سے کو آپ کا انٹرویو لینے میں کوئی دقت نہ پیش آئے۔ اور اس کے علاوہ آپ اپنی پرسنل گرومنگ کا خاص خیال رکھیں اور پرسنل گرومنگ کر کے آپ جو ہے انٹرویو کے لیے جائیں۔ اب ہم نمبر 2 پہ بات کرتے ہیں وومن کی۔ تو بیسکلی وومن کی اگر ہم بات کریں تو آپ کی جو ڈریس ہے وہ سمپل اور ایلیگنٹ اور کلین آؤٹ فٹ ہونا چاہیے آپ کا، نہ تو وہ بہت جو ہے برائٹ ہونا چاہیے نہ ہی بہت ڈل ہونا چاہیے، بلکہ سمپل اور کلین ہونا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بات کی ہے سالڈ یا نیوٹرل کلر ہونے چاہیے آپ کے آؤٹ فٹ کے، اور جو اس کے کٹس ہیں جو اس کی سلائی ہے وہ بالکل اسٹریٹ اور سمپل ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے فیبرک کا جو کلر ہے اور جو اس کا مٹیریل ہے وہ میٹ یا سافٹ قسم کا ہونا چاہیے، اور آپ کے شوز سمپل اور کلاسی قسم کے ہوں۔ آپ یا تو دوپٹہ یوز کریں یا حجاب لازمی یوز کریں۔ اور ایک اور بات، اگر تو آپ حجاب یوز کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اپنے حجاب یوز نہیں کر رہی تو آپ کی جو ہیئر اسٹائل ہے وہ مینیجبل ہونا چاہیے، وہ بہت زیادہ فلفی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ ویسٹرن آؤٹ فٹ کا استعمال کریں۔ مینیجبل ہیئر آپ کی جو ہیئر ڈیزائن ہے وہ مینیجبل ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ جس میں آپ کو اپنے بالوں کو بہت زیادہ مینیج کرنا پڑے۔ اور میک اپ کے بارے میں یہ ہے کہ میک اپ کریں بٹ کیک اپ نہ کریں۔ اپنے نیلز کلین کر کے جائیں، آپ فریگرنس کا استعمال کریں اور اس کے علاوہ ٹیسٹ فل جیولری کا یوز استعمال کریں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں کچھ ڈریس کوڈ کے ڈونٹس ہیں جو کہ مرد اور خواتین حضرات دونوں کے لیے برابر ہیں، تو ان کو فالو لازمی کرنا چاہیے۔ تو ہم نیکسٹ چلتے ہیں۔ کلر کی بات کی جائے تو جیسے میں نے آپ کو ہر کیٹیگری میں بتایا کہ کلر جو ہیں آپ کے میوٹڈ اور سمپل بلیک سالڈ کلرز ہونے چاہیے، بہت زیادہ لاؤڈ الیکٹریکل یا برائٹ کلرز آپ نہ استعمال کریں۔ اس کے بعد آپ جو آؤٹ فٹ یوز کر رہے ہیں اسے اچھی طرح میک شور کر لیں کہ وہ پراپرلی آئرنڈ ہے۔ اور اس کے بعد
آپ جو ہے کیجول ٹراؤزر کا استعمال نہ کریں اور پورلی فٹڈ آؤٹ فٹ کا استعمال نہ کریں جس میں آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ کرمبل شو ہو، اور سی تھرو فیبرکس کا استعمال نہ کریں اور ڈیسنٹ فیبرک کا استعمال کریں آپ، اور بہت زیادہ اوور ڈریس نہیں ہونا آپ نے۔ تو یہ تو کچھ باتیں ڈریسنگ کے حوالے سے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کچھ جنرل ٹپس جو کہ انٹرویو کے ڈے کے حوالے سے ہیں۔ نمبر 1 پہ آپ میک شور کریں کہ آپ انٹرویو کے دن ایک لائٹ اور فلنگ میل کھا کے جائیں، نہ تو بہت زیادہ کھائیں نہ ہی بہت کم کھائیں، اور اسٹرانگ ایرومیٹک فوڈز جیسے کہ لہسن، پیاز اور اس طرح کی بہت ساری اشیاء کا استعمال کرنے سے آپ پرہیز کریں تاکہ آپ کے جو ہے کسی قسم کی کوئی دقت بات کرتے ہوئے پیش نہ آئے، اور کیفینیٹڈ ڈرنکس، چائے یا کافی، اس طرح کی اشیاء کا استعمال کم سے کم کریں، اور تاکہ آپ کی جو انٹرویو کے دوران ہے آپ کی پریزنس فل آپ مائنڈ پریزنس کے ساتھ انٹرویو دے سکیں۔ اور ایک اور بات لازمی، آپ اپنے ساتھ پانی کی بوتل لے کر کے جائیں تاکہ آپ کو پیاس اگر لگے تو آپ کے پاس اتنا پانی موجود ہو۔ اور سب سے اور ضروری اور اہم بات، ٹائم پر پہنچیں۔ اگر آپ ٹائم پر پہنچیں گے تو آپ آٹومیٹکلی نیچرلی کام ہوں گے اور آپ ایزیلی انٹرویو دے سکیں گے، بجائے اس کے کہ آپ لیٹ پہنچیں اور ہڑبڑی میں آپ جائیں وہاں پر۔ اس کے بعد جو آپ کے ضروری ڈاکومنٹس ہیں جیسے کہ سی وی ہو گئی، اور چونکہ ایک بیسک انٹرویو ہوگا تو آپ اپنی سی وی میک شور کریں کہ اچھے طریقے سے ڈیزائن کر کے فارمیٹ کر کے اور اس کی بہت ساری کاپیز اپنے ساتھ لے کر کے آئیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں باڈی لینگویج کے بارے میں۔ بیسکلی باڈی لینگویج ایک ایسی چیز ہے کہ جو انٹرویور جب آپ اپنے روم کے اندر انٹر ہوتے ہیں انٹرویو کے لیے تو وہاں سے ہی آپ کا انٹرویو شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کس طرح واک کر کے جاتے ہیں، آپ ان سے سلام کس طرح لیتے ہیں، تو آپ کی باڈی لینگویج ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو کہ آپ کے انٹرویو کو سکسیسفل بناتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کا جو ہینڈ شیک ہے وہ فرم ہونا چاہیے، نہ آپ بہت ڈھیلے پن سے ان سے سلام لیں اور نہ ہی بہت آپ جو ہے ایٹیٹیوڈ میں سلام لیں، بلکہ ایک سمپل اور سوفسٹیکیٹڈ قسم سے فرم ہینڈ شیک آپ نے ان سے کرنا ہے۔ اور جب آپ بیٹھ جائیں تو سیدھا ہو کر آپ نے بیٹھنا ہے، نہ ہی بہت پیچھے اور نہ ہی بہت آگے جھک کر بیٹھنا ہے آپ نے، اور اگر پاسبل ہو تو تھوڑا سا آپ سلائٹلی اینگل پر ہو کر بیٹھیں، اور اپنے جو پیر ہیں وہ پاؤں زمین پر جمائے رکھیں، اور تھوڑا سا آگے ہو کر جو ہے نا آپ بالکل کرسی کے ساتھ آپ نے ٹیک نہیں لگانی، تھوڑا سا آگے ہو کر آپ بیٹھے رہیں تاکہ آپ کو جو ہے ڈیسنسی شو ہو۔ اور آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ اپنے ہاتھ اپنے آگے لے آئیں یا آپ اپنے بازو باندھ کر بیٹھ جائیں، یا آپ اپنا پوسچر جتنا اوپن رکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے انٹرویور کو آپ سے کنیکٹ کرنے میں اتنی زیادہ آسانی ہوگی۔ اور گڈ آئی کانٹیکٹ جو ہے آپ ان سے مینٹین کریں، اور کوشش کریں کہ جو آپ کے جسچرز ہیں وہ اسمال اور چھوٹے چھوٹے آپ یوز کریں تاکہ جو آپ کا انٹرویور ہے اسے پتا ہو کہ آپ کو کمیونیکیشن کے جو اصول ہیں وہ بھی پتا ہوں۔ بیسکلی جب آپ جتنی زیادہ آپ کی اور جتنی بڑی آپ کی آڈینس ہوتی ہے آپ کے جو جسچرز ہیں وہ اتنے زیادہ بڑے ہوتے جاتے ہیں، لیکن چونکہ آپ کا انٹرویور ایک سنگل پرسن ہوگا تو اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنے جسچرز کو جتنا ہو سکتا ہے چھوٹے سے چھوٹا آپ استعمال کریں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں، اگر آپ سے انٹرویور کوئی بات بتا رہا ہے آپ کو یا کچھ سے کچھ پوچھ رہا ہے تو آپ کوشش کریں کہ تھوڑا تھوڑا اپنے سر کو جو ہے شیک کر لیں تاکہ اس کو آپ پتہ چلے کہ آپ اس کی افیکٹو لسننگ آپ جو ہے ایفیشینٹ لسننگ آپ کر رہے ہیں۔ اب یہ تو ہوگی بات باڈی لینگویج کے بارے میں۔ اب باڈی لینگویج کے کچھ ایسے اصول ہیں جو آپ کو نہیں کرنے چاہیے، جن سے آپ کو اجتناب کرنا ہے۔ تو نمبر 1 پہ ہے ڈونٹ سلاؤچ۔ آپ نے پیچھے جھک کر یا بہت آگے جھک کر نہیں بیٹھنا، بلکہ سمپل اسٹریٹ تھوڑا سا چیئر سے سلائٹلی آگے فارورڈ ہو کے بیٹھنا ہے، اور بالکل ہی پیچھے آپ نے ٹیک نہیں لگا لینی۔ اور اس کے علاوہ اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ نروسنس کے دوران آپ لوگ جو ہے فجٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ اپنے نیل بائٹ کرتے ہیں، کئی لوگ پین کو جو ہے شیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسی عادات سے آپ نے جو ہے وہ گریز کرنا ہے۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے جو آپ کی فیٹ ہیں، جیسے پہلے بات کی گئی کہ اپنے پاؤں جو ہے وہ زمین پر جما کے رکھیں، ایک ٹانگ کے اوپر دوسری ٹانگ کو جو ہے کراس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے جیسے پہلے بات کی گئی کہ ایک فرینڈلی آئی کانٹیکٹ آپ نے مینٹین کرنا ہے، انہیں آپ نے گھورنا نہیں ہے۔
اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کچھ جنرل کوشچنز کی جو کہ ایک انٹرویو کے دوران پوچھے جاتے ہیں. تو اس کے لیے ایک ٹپ یاد رکھیے گا کہ آلویز سے وٹ دے وانٹ ٹو ہیئر. جتنا آپ سے پوچھا جائے صرف اتنا ہی آپ جواب دیں، نہ تو بہت زیادہ اور نہ ہی بہت کم. اور ایک اور بات کہ جو آپ سے پوچھا جا رہا ہے بات اور آپ کی جواب بالکل اس سے ریلیونٹ ہونا چاہیے. تو پہلے کچھ ہم جنرل کوشچنز آپ سے ڈسکس کرتے ہیں جو انٹرویو کے دوران پوچھے جاتے ہیں. نمبر 1 پہ ہے ٹیل می سم تھنگ اباؤٹ یور سیلف، کہ آپ اپنا تعارف کروائیں یا اپنے بارے میں تھوڑا بہت بتائیں. تو یہاں پہ ایک جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ جو انفارمیشن آپ سی وی میں آلریڈی پرووائڈ کر چکے ہیں تو آپ وہ اپنی انفارمیشن دوبارہ پرووائڈ مت کیجیے، کیونکہ وہ جو آپ کا انٹرویو ہے وہ وہاں سے ریڈ کر سکتا ہے. تو آپ اپنا اس کوشچن کا جواب اس طرح شروع کر سکتے ہیں کہ مجھے اپنے آئی سی ایس کرنے کے بعد، مثال کے طور پہ اگر آپ سی ایس ڈپارٹمنٹ سے ہیں تو مجھے آئی سی ایس کرنے کے بعد میرا شوق تھا کہ میں جو ہے اپنا کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ میں اپنا جو کیریئر ہے وہ مزید ڈیولپ کروں. تو اسی کے لیے میں نے اپنا بی ایس سی ایس جو ہے ڈگری اپنی سٹارٹ کی ہے، اور اب میں اس مثال کے طور پہ 3rd یا 4th سیمسٹر میں ہوں. اور اب میں چونکہ میرے پاس اتنی نالج آ چکی ہے کہ میں ایک بیسک جو میری بیسک نالج ہے، جو ایک گراؤنڈ لیول کی نالج ہے وہ کلیئر ہو گئی ہے. تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک آرگنائزیشن میں ایکسپوجر کو جو ہے وہ گین کروں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ جو پریکٹیکل جو تھیوریٹیکل نالج میں پڑھ رہا ہوں اسے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیسے کیا جاتا ہے. تو اس طرح آپ وہ جو ہے آپ کا جو آپ کے انٹرویور ہیں ان کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ جو ہے انٹرسٹیڈ ہیں سیکھنے میں، نہ کہ آپ دوبارہ جو ہے اپنی جو سی وی میں آپ انفارمیشن پرووائڈ کر چکے ہیں وہ دوبارہ آپ جو ہے وہ اپنے انٹرویور کو پرووائڈ کریں. اس کے بعد ہم نیکسٹ جو کوشچن ہے کہ وٹ ڈو یو نو اباؤٹ اور کمپنی. بیسیکلی یہ کوشچن اس ٹائم فیزیبل ہے کہ جب آپ اور ایک سنگل کمپنی کے لیے جا رہے ہیں. اب کیونکہ ہم جو جاب فیئر کے لیے جا رہے ہیں تو پھر بھی آپ کوشش کریں کہ جیسے سر ہمارے موسیٰ سر کلیم ہیں تو آپ ان سے انفارمیشن لیں کہ ہمارے پاس کون کون سی کمپنیز آ رہی ہیں. جیسے انہوں نے ہمیں ریسنٹلی بتایا کہ ٹچ اسٹون آ رہی ہے، تو آپ اس کے بارے میں ریسرچ کریں کہ وہ کس کمپنی ہے، وہ اس کی انڈسٹری کیا ہے، وہ کس آپریشنز میں آپریٹ کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو ان کی کمپنی کے بارے میں تھوڑا بہت نالج ہو، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ آپ جاب کے لیے انٹرسٹڈ ہیں. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے یہ پہلے کوشچن سے لنک کرتا ہے کہ وائی آر یو انٹرسٹڈ ان دس جاب فیلڈ اور کمپنی. بیسکلی اس کا بھی سیم آنسر ہے کہ آپ ان سے کہیں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے اپنا 2nd ایئر یا اپنی جو انٹرمیڈیٹ ہے وہ آئی سی ایس کیا. اس کے بعد میرا یہ شوق تھا کہ میں اپنی سافٹ ویئر اسکلز یا پروگرامنگ اسکلز جو ہے مزید انہینس کروں، جس کے لیے میں نے بی ایس پروگرامنگ یا بی ایس سی ایس کو جو ہے کنٹینیو کیا ہے اپنی ڈگری کے طور پہ. اور اب جب میں 4تھے سیمسٹر میں پہنچ گیا ہوں تو میرے پاس اتنی اسکلز ہیں کہ میں ایک آرگنائزیشن میں کام کر سکتا ہوں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو میری اسکلز ہیں ان کو مزید نرش کرنے کے لیے آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ مجھے ایک بیسٹ اپرچونٹی پرووائڈ کر سکتی ہے. تو یہ جو ایک آنسر ہے اس سے آپ کے انٹرویو کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ ایک ایسا کینڈیڈیٹ ہے کہ جسے سیکھنے کا شوق ہے اور یہ جاب میں انٹرسٹڈ ہے. جی تو جو اگلا کوشچن ہے وٹ آر یور اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز. بیسکلی اس کوشچن میں آپ نے جو اپنی اسٹرینتھس میں آپ بتائیں گے تو آپ نے اپنی جو آپ کی جو فیلڈ سے ریلیٹڈ اسکلز ہیں، جیسے اگر آپ سی ایس ڈپارٹمنٹ میں ہیں تو آپ کی جیسے پروگرامنگ اسکلز ہو گئی، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اسکلز، تو وہ آپ ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ یہاں پہ جو ایک مین پوائنٹ میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا، تو بعض کینڈیڈیٹ ایسے کرتے ہیں کہ وہ اپنی ویکنیس بتاتے ہوئے اپنی پرسنل ویکنیسز بھی جو ہے وہ ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بیسکلی آپ نے ایسی ویکنیس کو جو ہے ڈسکس کرنا ہے. اس بات کو لازمی یاد رکھیے گا کہ جو امپروو کر سکیں آپ، وہ لازمی کوئی نہ کوئی اسکل ہونی چاہیے. مثال کے طور پر آپ کا انٹرویور اگر آپ سے کہتا ہے کہ آپ کی کیا ویکنیس کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی ویکنیس ہے، تو بیسکلی آپ اس کو ایسے جواب دیں گے کہ سر مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ مجھے اپنی کمیونیکیشن سکلز کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، یا مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی پروگرامنگ کو جو میری پروگرامنگ سکلز ہیں ان کو میں مزید بہتر انہانس کر سکتا ہوں. اس سے آپ کے انٹرویور کو ایک یہ جو ہے امپریشن آپ کا ڈیلیور ہوگا کہ یہ جو کینڈیڈیٹ ہے اس کی یہ اپنی جو ویکنیس ہے اس کو پہچانتا ہے
اور اسے امپروو کرنے کی بھی جو ہے صلاحیت اور خواہش رکھتا ہے، تو اس سے آپ کا ایک بہت زبردست امپریشن آپ کے جو ہے انٹرویور کو ڈیلیور ہوگا۔ نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو فیوچر میں کہاں پر دیکھتے ہیں۔ تو بیسکلی کنسیڈرنگ دس جاب فیئر، آپ سب میرے حساب سے فریش گریجویٹ ہیں یا پھر آپ تھرڈ فورتھ سیمسٹر میں ہیں، ایز اے فریش آپ جانے لگے، تو بیسکلی آپ یہ تو نہیں کہیں گے آپ کہ میں اپنے آپ کو ریسنٹ فیوچر میں مطلب نیئر فیوچر میں ایز اے جی ایم دیکھتا ہوں، تو آپ بیسکلی آپ یہ کہیں گے کہ میں یہ اپنے آپ کو فیوچر میں یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ میری جو تھیوریٹیکل نالج ہے اس کو میں امپلیمنٹ کر کے اپنی جو اسکلز ہیں میں ان کو کافی انہینس کر چکا ہوں گا، اور جو میری پوٹینشیل ہے وہ کافی اپ گریڈ ہو چکی ہوگی۔ یعنی آپ نے اپنے لیول کے مطابق اس طرح جواب دینا ہے کہ آپ کا جو امپلائر ہے وہ آپ سے امپریس ہو جائے۔ نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں بیہیویئرل کوشچنس۔ بیسکلی یہ ان کوشچنس کا جو آنسر ہے وہ آپ نے اسٹار اپروچ کے ساتھ دینا ہے۔ اب یہ اسٹار اپروچ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ بیسکلی ان بیہیویئرل کوشچنس میں جو انٹرویور ہے وہ آپ کی کسی اسکل کو اسیس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے اس سچویشن میں کس طرح سے جو ہے پرفارم کیا تھا۔ تو بیسکلی آپ نے اسٹار اپروچ کو یوز کرنا ہے۔ اسٹار سے مراد یہ ہے کہ ایس فار سچویشن، سب سے پہلے تو آپ سچویشن بتائیں گے کہ وہ سچویشن کیا تھی اور اس سچویشن میں آپ کو کیا ٹاسک پرفارم کرنا تھا، اور ایکشن، اور آپ نے کس طرح کا کیا ایکشن لیا اس ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے، اور اس کا ریزلٹ کیا آیا۔ بیسکلی اس اسٹار اپروچ کا مقصد یہ ہے کہ بیہیویئرل کویشچن جو سچویشن کو آپ نے ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے، تو اسٹوڈینٹس ایسی کینڈیڈیٹس ایسے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے بہت دور نکل جاتے ہیں، یا تو ان کا جواب بہت چھوٹا ہو جاتا ہے یا بہت ڈیٹیل میں ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ آپ اسٹار اپروچ کو یوز کریں۔ مثال کے طور پر آپ کا انٹرویو آپ سے پوچھ سکتا ہے ڈسکرائب اے سچویشن ویئر یو ورکڈ انڈر پریشر، تو پھر آپ بیسکلی سچویشن اسے بتائیں گے، ٹاسک بتائیں گے، آپ نے کیا ایکشن لیا اور اس کے بعد ریزلٹ کیا ہوا، تو آپ وہ اس سے ڈسکس کریں گے۔ اور سملر ایک کوشچن ہے گیو یو این ایگزامپل آف لیڈرشپ اسکلز، اور وین واز دا لاسٹ ٹائم یو ہیڈ ٹو ڈس ایگری ود دا مینیجر۔ تو یہ بیسکلی بیہیویئرل کوشچنز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ کوشچنز ہوتے ہیں جو ہائپوتھیٹیکل کوشچنز ہوتے ہیں۔ تو بیسکلی جو ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے وہ آپ کی اسکلز کو اسیس کرتے ہیں کہ آپ کس طرح پرفارم کر سکتے ہیں۔ یعنی وہ آپ کو ایک سچویشن بتا دے گا آپ کا انٹرویور، اور وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ اس کو کس طرح ہینڈل کریں گے۔ بیسکلی آپ کی پرابلم سالونگ اسکلز یا پھر آپ کی مینیجیریل اسکلز کو جو ہے اسیس کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ہاؤ وڈ یو پلان اے مارکیٹنگ کیمپین ان 3 months، واک می تھرو یور پروسیس۔ یعنی آپ کے انٹرویور نے آپ کو ایک جو ہے سچویشن بتا دی ہے کہ آپ ایک مارکیٹنگ کیمپین لانچ کرنے جا رہے ہیں، اور تو آپ مجھے بتائیے کہ 3 month کے اندر آپ اس کیمپین کو کس طرح لانچ کریں گے۔ تو بیسکلی آپ نے اس کو پھر اس طرح جیسے اسٹار اپروچ کا میں نے بتایا تھا، تو بالکل ویسے ہی آپ نے جو ہے اس کو کوشش کرنی کہ سمپل اور جتنا کنسائز کر کے آپ بتا سکتے ہیں تو آپ نے ڈسکس کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نان ٹریڈیشنل کوشچن۔ بیسکلی یہ جو نان ٹریڈیشنل کوشچنز ہوتے ہیں وہ بیسکلی آپ کی اس چیز کو اسیس کرتے ہیں کہ آپ دوسروں کی جو ہے جو پرسنل لیمٹس ہیں ان کو آپ ریسپیکٹ کرتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ آپ کو جاب کے دوران جو ہے ایک انوائرمنٹ میں کام کرنا ہوتا ہے، تو اسی لیے ایسی اسکلز کو جو ہے ایسے آپ کی جو بیہیویئر ہے اس کو اسیس کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ ایک جانور ہوتے تو کون سا جانور ہوتے ہیں۔ تو بیسکلی آپ نے اس طرح کے کوشچنز پر جو ہے غصہ نہیں ہونا، آپ بیسکلی ان کو جو ہے کراس کوشچننگ کر سکتے ہیں، یا پھر ایک سمپل سا جو کوشچن ہے وہ آپ سمپلی ان کو سوفسٹیکیٹڈ مینر میں پوچھ سکتے ہیں، سر کین یو پلیز ٹیل می ہاؤ ڈز دس کوشچن ریلیٹ ٹو دس انٹرویو۔ تو سمپلی آپ ہمبل طریقے سے جو ہے ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کچھ چند سمپل ٹپس کے بارے میں۔ جیسے کہ شروع میں نے آپ سے بتایا کہ جو انفارمیشن آپ سی وی میں پرووائڈ کر چکے ہیں اس سے دوبارہ ریپیٹ نہ کریں، پرسنل انفارمیشن شیئر کرنے سے گریز کریں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ٹی یا کافی جو ہے آفر کی جاتی ہے تو آپ جو آپ کا انٹرویو ہے اس کے جو
آفر کرنے کا طریقہ ہے یا اس کا جو لہجہ ہے اس سے جو ہے آپ نے آئیڈیا لگانا ہے کہ آیا کہ اس کو ایکسیپٹ کرنا اچھا ہوگا کہ نہیں. اس کے بعد جو بات کریں آپ کلیئرلی کریں تاکہ آپ کی جو انٹرویور ہے اس کو صحیح سے سمجھ آ سکے. اپنی جو ریلیونٹ سکلز ہیں وہ ڈسکس کریں. مثال کے طور پر اگر آپ سی ایس ڈپارٹمنٹ میں سی ایس جاب کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو اپنی کوکنگ سکلز جو ہے ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ جو اگر آپ کو کوشچن کی سمجھ نہیں آتا تو آپ کلیریفیکیشن کے لیے ہمبل طریقے سے پوچھ سکتے ہیں. اور ایک اور بات کہ کوشش کریں کہ آپ اپنی انگلش پہ جو ہے تھوڑا ڈیپ کریں تو اور جس لینگویج میں کوشچن پوچھا جائے کوشش کریں اسی لینگویج میں آنسر دیں. اور جب کوشچن پوچھا جا رہا ہو تو انٹرویور کو آپ بالکل انٹرپٹ نہ کریں. اور جیسے کہ پہلے ڈسکس کیا تھا ہم نے کہ آنسر دیتے ہوئے نہ تو بہت بریف ہو رہے ہیں آپ اور نہ ہی بہت ڈیٹیل میں آنسر دیں. اور جب آپ انٹرویو کے لیے جائیں تو اپنے سیل فونز کو آف کر دیں. اور جب آپ جائیں تو بالکل کانفیڈنٹ اور جو ہے ویل پریپیئرڈ ہو کر جائیں, نہ کہ آپ بہت ڈیسپریٹ قسم کے آپ نے اپنا بیہیویئر شو نہیں کرنا. اور سب سے جو لاسٹ ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ بی یور سیلف بٹ بی دا بیسٹ آف یور سیلف, یعنی آپ اپنا جو آپ ہیں وہی شو کریں پر اپنی جو سب سے بہترین سائڈ ہے وہ آپ شو کریں. اور جو لاسٹ ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ بیسیکلی آپ سے کوشچنز تو پوچھے جائیں گے لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سے پوچھا جائے کہ کیا آپ کے بھی کوئی کوشچن ہے, تو آپ کو چاہیے کہ کچھ کوشچن جو ہیں آپ بھی پریپیئر کر کے جائیں. تو یہ کوشچنز آپ کی کمپنی کے حوالے سے ہو سکتے ہیں کہ آپ کی کمپنی اب کیا آفر کر رہی ہے, آپ کس پروجیکٹس میں کام کر رہے ہیں, آپ کی ورکنگ انوائرمنٹ کیا ہے. تو کچھ ایسے کوشچنز جو آپ یوز کر سکیں اپنے اس پارٹ کے لیے. تو بیسیکلی اس ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ پریپریشن جو ہے وہ آپ کے انٹرویو کے لیے سب سے اہم فیکٹر ہے. آپ جتنی زیادہ پریپریشن کریں گے تو وہ آپ کے لیے اتنا فائدہ مند ثابت ہوگا. تو امید ہے کہ ہمارا جاب فیئر اچھا ہوگا اور آپ کا انٹرویو اچھا جائے گا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.